میرا نام محمد اویس میمن ہے. میں ایس ٹی او ہوں ہیسکو سب ڈویژن سرفراز کالونی. گزشتہ کچھ دنوں سے جو یہ ہماری اینٹی تھیفٹ کیمپین چل رہی ہے، جس میں ہمیں اتھارٹی کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ ہم ایٹ اینی کاسٹ ایف آئی آرز لانچ کروائیں اور بندوں کو اریسٹ کروائیں. لیکن کافی مرتبہ میں نے اپنے بالا آفیسرز کو، مینجمنٹ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایف آئی آرز میں ہمیں کافی زیادہ دشواری پیش آ رہی ہے. ایک تو تھانے پر ہمیں بالکل ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح کہ ہم کوئی آفیسرز نہیں ہیں، یا ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے انسٹرکشنز پہ کام نہیں کر رہے، یا یہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کہ جس کو وہ کاگنیزیبل آفینس سمجھیں، یا یہ کوئی جرم نہیں ہے. لہٰذا ہم ہر ایس ڈی او اس میں بالکل، جو بھی میرے سے جن کی بات ہوتی رہتی ہے میرے بھائیوں کی، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، انڈر پریشر ہے. روزانہ ایف آئی آر، ایک ایف آئی آر روزانہ یا 2 ایف آئی آر روزانہ، اٹ مینس کہ آپ کا پورا دن تھانوں میں گزرتا ہے. اس کے بعد کچھ لوگ تو شارٹ کٹس بھی لے رہے ہیں ہمارے دوست، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ گھروں پر جاتے ہیں میری طرح، اور بالکل صحیح نام ولدیت وغیرہ لے کے آتے ہیں تاکہ کیس مضبوط بنے. کل کا جو دن تھا اور آج کا دن میرے لیے بہت زیادہ سبق آموز گزرا. وہ اس طرح سے کہ کل پورا دن مارکیٹ تھانے پر میں بیٹھا رہا ایف آئی آر کے لیے، اور وہاں پر جس کی ہم ایف آئی آر کروا رہے تھے ان کے کچھ بندے تھانے پر آ گئے. وہ کسی سیاسی جماعت کے لوگ تھے، اور میں کیونکہ شہر کا رہنے والا ہوں، حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، تو وہ مجھے پرسنلی جانتے تھے. انہوں نے مجھ پہ بہت دباؤ ڈالا. ایون کے تھانے میں جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور وہاں پر انہوں نے مجھے باقاعدہ لائیو تھریٹس دیے، اور پولیس نے بیچ بچاؤ کروایا کہ تم شہر میں چل کے دکھاؤ، اور یہ جب ہم نہیں ہونے دیں گے یہ وہ. میں نے اپنے کچھ بالا آفیسرز کو یہ بات بتائی. انہوں نے کہا یہ تو ہوگا، اگر آپ کو نوکری کرنی ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا سر میں لوکل ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ تو کرنا پڑے گا ورنہ آپ آ جاؤ صبح. رات کو 1:15 بجے تقریباً وہ ایف آئی آر لانچ کروا کے میں تھانے سے آیا. اس کے بعد میں ابھی تک جو ہے وہ تھریٹس میں ہوں. تھریٹس انہوں نے مجھے دیے ہیں، اور اس کی گواہ ہے پولیس بھی. وہاں کی پولیس بھی ریلیکٹنٹ تھی اس ایف آئی آر میں. جس طرح کہ ہر تھانے پر ایک جیسا ماحول نہیں ہے. ہر ایس ڈی او جس طرح ایف آئی آر کروا رہا ہے وہ جانتا ہے، اور اس کا دل جانتا ہے، اور اللہ جانتا ہے. پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں کہیں کہیں، اور بہت مشکل ہے، بہت دشواری ہے. 17 گریڈ کے انجینئر کو آپ نے جس کام پر لگا دیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جب آئے گی یا کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ بنے گا تو ہم لوگ کس طرح اس شہر میں سروائیو کریں گے. خاص طور پہ وہ لوگ جو اس شہر کے لوکل ہیں، جن کا جینا مرنا اس شہر کے ساتھ، حیدرآباد کے ساتھ ہے. دوسری جانب ایک میٹر ارائز ہوا کل شام کو، جیسے 9 بجے مجھے جو ہے وہ نوٹس ریسیو ہوا کینٹ تھانے سے کہ پی ایس کینٹ میں آپ کے خلاف کسی وکیل نے، ایڈوکیٹ شاہ رخ عباسی نے آپ کے خلاف 22A کی اپلیکیشن ڈالی ہے، لہٰذا آپ کینٹ تھانے پر آ جائیں اور اپنا یہ نوٹس ریسیو کریں. مجھے ڈویژن آفس سے بھی واٹس ایپ آیا کہ ایکسین صاحب سے بات کر لیں، اور یہ نوٹس ہے، آپ جائیں کینٹ تھانے پر. میں گیا کینٹ تھانے پر. وہ نوٹس میں نے ریسیو کیا. میں نے بر وقت ڈائریکٹر ایل صاحب کو بھی بھیجا، ان سے میری بات بھی ہوئی. انہوں نے مہربانی کی، وکیل مقرر کر کے دیا، ایڈوکیٹ لیاقت علی بھنڈ صاحب. وہ اچھے اخلاق کے معلوم ہوئے مجھے وکیل صاحب. لیکن جب سامنے ہماری اتھارٹی کو یہ پتہ ہے کہ جب سامنے کسی وکیل کا کسی آفیسر سے میٹر ہوتا ہے تو وہ کسی ایک آدھ بیچارے وکیل کے بس کی بات نہیں ہوتی جو ہمارے ساتھ کورٹ میں کھڑا ہو. وہاں پر جھگڑے کی صورتحال بنتی ہے، وہاں وہ جھگڑا کرتے ہیں. اور ایڈوکیٹ شاہ رخ عباسی کے فیور میں بار کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا کہ کوئی وکیل اس کیس میں پلیڈ نہیں کرے گا. اور ایس ایس پی حیدرآباد کو انہوں نے لیٹر لکھ دیا تھا بار کونسل کے لیٹر پیڈ پہ کہ ایڈوکیٹ شاہ رخ عباسی کے فیور میں ایف آئی آر لانچ کی جائے.
یہ لیٹر جیسے ہی مجھے موصول ہوا میں نے ڈائریکٹر ایل کو بھی واٹس ایپ کیا اور لیاقت علی بھنڈ وکیل صاحب کو بھی بتا دیا، اور صبح کچھ چند میرے جو دوست وکیل تھے ان کو بھی میں نے انگیج کیا اس میٹر میں کہ یار میری جان چھڑواؤ، وکیلوں سے میں کیسے لڑوں گا، میں تو نہیں لڑ سکتا، اور نہ میرا کوئی میٹر تھا اس وکیل کے ساتھ، نہ میں نے اس کو کبھی دیکھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بالا آفیسرز ہیں ان میں سے میری بات کسی نے سیریس طریقے سے سنی نہیں۔ صبح 8:30 بجے سے میرے جو دوست لوگ وکیل تھے وہ کمپرومائز کی کوشش کر رہے تھے، سیٹلمنٹ کی کوشش کر رہے تھے، اور اس بات کے وٹنس ہمارے جو مقرر کردہ وکیل لیاقت بھنڈ تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور میں نے وہ ریزولوشن گروپ پہ بھی رکھا، وہ ایڈوکیٹ کا نوٹس جو 22 کا نوٹس ہے وہ بھی رکھا۔ میں نے اپنے بالا آفیسرز کو بتایا کہ ایسے ایسے میٹر ہے، 200-250 وکیل وہاں جمع ہوا ہے اور کورٹ میں مسہیب ہو سکتا ہے میرے ساتھ، لیکن کسی نے میری بات کو سیریس طریقے سے نہیں سنا۔ ایون کہ ایک آفیسر نے تو مجھے ایسے بھی کہا کہ آپ ابھی جلدی بتاؤ میں مصروف ہوں۔ میں نے ان کو بات کی، میں نے کہا کل سر مجھے FIR 1:15 بجے ملی ہے، تو وہ آگے سے یہ کہنے لگے ہاں میں نے SSP کے ریڈر کو ٹھیک ٹھاک میں نے اس کو سنائی ہے۔ آپ آفیسر ہیں ماشاءاللہ، گریڈ 19-20 کی پوسٹ پر ہیں، تو آپ بھی اگر SSP کے ریڈر سے بات کریں گے اور ریڈر اگر اس SHO کو بولے گا کہ ہمارا آفیسر بیٹھا ہوا ہے آپ اس کی FIR لانچ کریں، تو اس کا ایک امپریشن الگ ہے، جبکہ آپ اگر SSP سے ڈائریکٹ بات کریں اور اگر آپ اس کو کہیں کہ بھائی ہمارا آفیسر اگر تھانے پر بیٹھ کر سارا دن ذلیل ہو اور وہ لوگ اس کو پریشرائز کرتے رہیں، لوگ اس کے اوپر پریشر ڈالیں، ظاہر ہے اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں سے پریشر آ رہا ہوگا، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا یا SSP کے ریڈر سے بات کرنا زیادہ بہتر رہے گا؟ SSP کے ریڈر سے تو مجھ جیسا آدمی بات کرے نا، جس کی SSP تک رسائی نہ ہو۔ سینئر آفیسرز تو پولیس کی سینئر مینجمنٹ سے بات کریں، ججز سے بات کریں، کہ وہ ججز جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا کیس کو C کلاس کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو ہمارے آفیسر سلطان رائی بنے ہوتے ہیں، فون پر دعوے دے رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر ہمیں جو ہے وہ اپنا فیلڈ آفیسر کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، اور ویگو اور ریوو میں گھومتے ہیں، ان کا بھی تو یہ فرض ہے کہ وہ بھی تو اینٹی تھیفٹ کیمپین میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شام سے فونیں شروع ہو جاتی ہیں، ہاں بھائی آپ نے FIR نہیں کٹوائی، ہاں بھائی آپ نے FIR کیوں نہیں کٹوائی، ہاں بھائی آپ نے۔ اگر ایک آفیسر روز 1 FIR 2 FIR کٹوائے گا تو سال میں وہ 30 FIR، مہینے میں 30 FIR یا 20 FIR کو آگے وہ چل کے کورٹ پروسیڈنگز میں کیسے ان کو وہ ہینڈل کرے گا؟ کتنا وہ اپنا وہ انڈر اسٹریس ہوگا ابھی اس وقت، اس پر آپ انہیں پروگریس بھی لینی ہے اس سے۔ تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا جب تک کہ ہمیں تحفظ نہیں ملے گا؟ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے ساتھ آج میرے جو کچھ دوست لوگ موجود تھے، وکلا حضرات تھے، دوست تھے، تو انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل کیا، ورنہ مجھے آفیسرز سے کوئی آج تحفظ نہیں ملا۔ مجھے شرطیہ طور پر میں کہتا ہوں اگر وہ لوگ میرے ساتھ نہ ہوتے تو وہ مجھے مین ہینڈل کرتے، مجھ پر تشدد کرتے، جو کہ انہوں نے کوشش بھی کی، لیکن لکیلی آئی واز ویری مچ لکی ایٹ دیٹ ٹائم کہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا۔ اب میرا یہ سوال ہے سینئر مینجمنٹ سے کہ آپ جب تحفظ نہیں دے سکتے، آپ کوئی لائے عمل نہیں دے سکتے، صرف FIR آپ کریں گے تو ایسا کیسے چلے گا؟ پھر آپ نوکریوں سے نکال دیں بندوں کو، پھر آپ بھلے ان کو ڈسمس فرام سروس کر دیں، کمپلسری ریٹائر کر دیں، لیکن کام اس طرح نہیں ہوگا، پروگریس اس طرح نہیں آئے گی۔ ہماری دشمنیاں ہو رہی ہیں، ابھی نگراں سیٹ اپ چلا جائے گا، پھر ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ یہاں پر پولیٹیکل انفلوئنس ہے، ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، کوئی اگر ہمارے ساتھ دشمنی کرے، اب وہ وکیل کو ہم کمپرومائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل کو میرے اوپر FIR ہو جائے، اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو میں کیسے اس کو منہ دوں گا؟ کوئی جو ہے اپنا پرسان حال نہیں ہے، جبکہ میں وٹنس ہوں۔ آپ بجلی کی چوری کروانے میں سینئر مینجمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لائن مین، ALM، میٹر ریڈر، SDO، MS سب سے پیسے لیتے ہیں، خود لیتے ہیں، میں گواہ ہوں، لیکن اب وہ کعبے سے کافر ایسے بن گئے ہیں۔ سسٹم ایک دن میں صحیح نہیں ہوگا، اس طرح صحیح نہیں ہوگا،
ڈپارٹمنٹ کی کالی بھیڑوں کو ڈھونڈنا پڑے گا. اور کالی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کالی بھیڑوں کو نکالنے پہ ڈپارٹمنٹ خالی ہو جائے گا, آپ کو نئی ریکروٹمنٹ کرنی پڑے گی. برائے مہربانی ہمیں تحفظ دیں, ورنہ میں بینگ SDO ہیسکو سرفراز کالونی محمد اویس میمن آئندہ کوئی FIR نہیں درج کرواؤں گا. کوئی کام اس طرح کا نہیں کروں گا جو مجھے ان فیوچر جو مجھے ذاتی طور پر فیس کرنا پڑے, کیونکہ یہ میرا ذاتی کام نہیں ہے, یہ ڈپارٹمنٹ کی نوکری ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو صحیح لگتا ہے مجھے نوکری پہ رکھیں, ورنہ مجھے آپ نکال دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. روزی کا رازق اللہ ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کہیں اور سے روزی دے گا. السلام علیکم.